العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کی وفات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دکھ پہنچا تھا، اس کے زخم ابھی تازہ تھے کہ قلب نازک کو ایک اور علم انگیز صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ نبوت کے 10ویں سال سفر ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات پر ابھی صرف 35 دن گزرے تھے کہ 10 ماہ رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شعار اور غم گسار رفیقہ حیات حضرت ام المومنین السیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیک اجل کو لبیک کہی۔ آپ وہ عدیم النظیر رفیقہ حیات تھیں جنہوں نے اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں صرف جان و دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے بسط مسرت نچھاور کر دیے تھے، جس سے اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت و آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کٹھن گھڑی آئی تو یہ خاتون بڑی عالی حوصلگی سے آگے بڑھی اور اپنی فرزانگی اور عقل مندی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی۔ غار حرا کی وہ مبارک رات جب جبرائیل امین بارگاہ رب ذوالجلال سے منصب نبوت پر فائز ہونے کی نوید لے کر آئے اور کلام الہی سے پہلی بار حضور علیہ السلام کو سرشار کیا، اس وقت قلب مبارک پر حیرت و مرعوبیت کی جو کیفیت تھی اور جن خطرات اور اندیشوں نے ہراساں کر دیا تھا، اس وقت جس انداز سے آپ نے دلداری کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں نایاب ہے۔ آپ نے اپنے ایک جملے سے ان تمام خدشات اور خطرات کا قلعہ کما کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ عرض کی، آپ ہرگز خوف زدہ نہ ہوں، آپ کی خوشخبری ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی وجوہات بیان کی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے گھپ اندھیروں میں جب توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کفار کی دل آزاریوں، بہتان ترازیوں اور عداوت کیشیوں سے افزردہ خاطر ہو کر گھر تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیبہ طاہرہ خاتون خانہ ایسے دل آویز انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی کہ رنج اندوہ کے سارے بادل چھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس پاک نہاد بندی، اپنے محبوب کی وفا شعار خدمت گزار زوجہ محترمہ کی پرخلوص خدمات کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی نوید رحمت سے اسے خورسند کرنے کے لیے ایک روز جبرائیل امین کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ختیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر ابھی حاضر ہوا چاہتی ہیں۔ اس برتن میں سالن ہے، جب وہ حاضر خدمت ہوں تو ان کو ان کے رب کریم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں یہ مژدہ سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کو عطا فرمایا ہے، جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ پریشانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی بے پایہ خلوص، لازوال محبت اور بے مثال اثار کے باعث ام المومنین سے بڑی محبت فرماتے اور دل سے ان کی قدر کرتے۔ ان کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کا کبھی خیال تک نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر بڑی محبت اور پیار سے فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں سے بھی بڑی شفقت کا برتاؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے۔ حضور علیہ السلام کیونکہ ان کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے، اس لیے
لیے کئی ازواج مطہرات کو رشک آنے لگتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ پر غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ بھی بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل انہیں جنت میں مرحمت فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ مسند میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو کثرت سے ان کی مدح و ثنا فرماتے۔ مجھے ایک روز بڑی غیرت آئی، میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں اس خاتون کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں جس کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے بہتر بیویاں ارزانی فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا۔ یہ خیال رہے کہ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ ام المومنین ماریہ قبطیہ حرم نبوت میں داخل نہیں ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور نہ ابھی ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of words, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔